بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ جی تو ہمارا غزوہ احزاب کا جو واقعہ تھا وہ شروع ہوا تھا، تو کہاں تک ہوا تھا واقعہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مل کر جو ہے خندق کی کھدوائی کر رہے تھے مل کر ساتھ میں۔ تو اس میں ایک جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، تو ان کی ذمہ جو خندق کھودنے کا جو زمین تھی، تو وہاں پر ایک چٹان حائل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے چٹان کو جو ہے توڑنا مشکل ہو رہا تھا بہت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اپنی کدال سے 3 ضربیں لگائیں، جس کی وجہ جو واقعہ جو ہوا تھا معجزہ، یاد ہے نا وہ معجزہ؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کدال سے اپنی ایک ضرب لگائے تو اس چٹان سے کیا ہے، آدھی ایک تہائی چٹان سے کھل گئی تھی، کٹ گئی تھی، اور اس سے ایک روشنی نکلی تھی۔ جی ہاں، ایک روشنی نکلی تھی۔ تو اس روشنی میں کیا بتایا گیا تھا، فارس کسریٰ کے جو ہے محل بتلائے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی تو اس وقت روم کے محل، سرخ محل جو ہے دکھائی دیے تھے۔ تو تیسری مرتبہ پھر جب ضرب لگائے تو اس وقت پوری چٹان جو ہے کٹ گئی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس میں جو ہے روشنی میں محل بتائے گئے کسریٰ کے اور روم کے۔ یہ خوشخبری تھی کہ آپ کے صحابہ جو ہے وہ کریں گے، فتح کریں گے یہ علاقوں کو۔ جی تو جیسے ہی آپ جو کدال لے کر ضرب لگا رہے تھے تو کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، اس واقعے سے ہم کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات اگر آئیں، پریشانی آئے، تو یہ جو ہے آیت جو ہے مؤثر ہے پڑھنے کے لیے۔ جی تو اب یہ جو ہے یہ جو غزوہ تھا، یہ جو لڑائی تھی، تو اس لڑائی میں جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا آپس میں جو ہے مدد، جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا، تو ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ تو جیسا کہ اوپر میں ابتدا میں بتا چکی تھی کہ اس واقعے میں کہ خندق کی جو کھدوائی تھی، تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ذمہ داریاں جو ہے تقسیم کر دیے تھے صحابہ کے درمیان۔ جیسے کہ ہر 10 صحابی جو ہے، ہر 10 آدمی جو ہے 40 گز جو ہے خندق کھودے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہر صحابی تو ویسے نہیں ہوتے نا، یعنی بعض صحابہ جو ہے بہت قوی، مطلب طاقتور ہوتے ہیں، بعض صحابہ ذرا کمزور ہوتے ہیں۔ تو جو صحابہ، جن صحابہ کا جو ہے کام جلدی ہو جاتا تھا، جن صحابہ کی کھدوائی جو ہے جلدی ہو جاتی تھی، تو وہ جو ہے خالی نہیں بیٹھ جاتے تھے کہ چلو ہماری تو ڈیوٹی ختم ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ دوسرے صحابہ جن کا حصہ ابھی باقی تھا، جن کا کام ابھی باقی تھا، ان کی مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس غزوے میں جو ہے، اس خندق کی کھدوائی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور تمام صحابہ جو ہے بہت زیادہ بھوک کی شدت بھی برداشت کرے، یعنی کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کھدوائی کرتے تھے خندق کی۔ تو انہیں بہت مشکلات سے جو ہے یہ لڑائی میں جو وہ کیے، خندق وغیرہ کھودے، اس میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئے صحابہ کو۔ جی تو اس طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپس میں ایک دوسرے کا بہت خیال کیا، مدد کی اور قربانیاں دی۔ تو یہ جو خندق کی جو کھدوائی تھی، تمام صحابہ کی اتفاق کی وجہ سے، اتحاد کی وجہ سے جو ہے صرف 6 دن میں پوری خندق کی کھدوائی مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ صرف کتنے دن میں؟ 6 دن میں خندق کی جو کھدوائی تھی وہ پوری مکمل ہو گئی۔ تو اب اس خندق کی کھدوائی کے درمیان ایک مشہور واقعہ ہے، جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اس میں۔ تو وہ واقعہ کیا ہے، دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، تو وہ جو ہے دعوت دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوکے ہیں، بھوک کی شدت سے نڈھال ہو گئے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین بھی بہت بھوکے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے
جب یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھوک کے وجہ سے متاثر ہو گئے ہیں، تو گھر جا کر اپنی اہلیہ یعنی اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہو تو پکا لو، ٹھیک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کا اثر دیکھا نہیں جاتا، یعنی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس طریقے سے دیکھی نہیں جاتی، تم جو بھی گھر میں ہے پکا لو۔ تو ان کی بیوی اہلیہ نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک سا بھر جو رکھے ہیں۔ ایک سا یعنی جیسے کہ اب آج کے زمانے میں کلو لیٹر جیسا بولتے ہیں نا، اس وقت سا تھا، صاد الف عین سا، ٹھیک ہے۔ ایک سا بھر جو رکھے ہیں۔ ان کی بیوی کیا فرماتی ہے کہ ایک سا جو ہے ہمارے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو پیس کر میں آٹا بناتی ہوں، اور ایک سا اس زمانے کا ایک سا جو تھا وہ آج کے اعتبار سے تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا ہے، 3.5 کلو، ٹھیک ہے، اتنا ہوتا ہے اس وقت کا ایک سا جو تھا، جیسے کہ ماپنے کا پیمانہ تھا وہ سا۔ تو اب اہلیہ کیا کرنے لگی، پیسنے پکانے میں لگ گئی۔ گھر میں ایک بکری کا بچہ بھی تھا، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس کو ذبح کر کے گوشت تیار کر لیا۔ بیوی نے کیا کیا، آٹا تیار کیا، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس کو بکری کے بچے کو ذبح کر کے گوشت کو تیار کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے چلے گئے، کون، حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ لیکن اہلیہ نے ان کو پکار کر کہا کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا مجمع ہے صحابہ کا، اور لیکن ہمارے پاس کیا ہے، تھوڑا ہے، آٹا بھی تھوڑا ہے، گوشت بھی تھوڑا ہے، تو یعنی اتنا صحابہ کے لیے کافی نہیں ہوگا وہ۔ تو اہلیہ کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ جا کر کہیں گے تو تنہا بلا کر لائیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے رسوا ہونا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوری حقیقت حال عرض کر دی، یعنی گھر میں جو بھی جتنا بھی تھا، آٹا جتنا تھا، گوشت جتنا بھی ہے، وہ پوری حقیقت جو تھی گھر کی عرض کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ پورے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حالانکہ جابر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس تو تھوڑا ہی ہے، یعنی اتنا کافی نہیں ہوگا تمام صحابہ کے لیے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ تمام صحابہ میں اعلان کر دیا کہ چلو آج جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو کیا ہے، اب حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی اہلیہ کو بتایا اور پریشانی کا اظہار کیا، اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری حقیقت بتلا دی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، وہ تو میں بتلا چکا ہوں۔ تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ اب پھر ہم کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طریقے سے کہیں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلانا چاہ رہے صحابہ کو، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے پھر تمام صحابہ تشریف لائے، اور حضرت جابر اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور پوچھا ان کی اہلیہ سے کہ کہاں ہے، جو کی روٹی کہاں ہے، اور آٹا کہاں ہے، اور سالن کہاں ہے؟ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سب کو ڈال کر دیا، آٹا، روٹیاں بھی اور سالن بھی، سب کو لے جا کر سب کو ڈال کر دیا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہے کہ تمام صحابہ جو ہے شکم سیر ہو کر کھائے اور چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھائے، تمام صحابہ بھی کھائے۔ اس کے بعد سب جانے کے بعد بھی جو ہے آٹے کا جو آٹا تھا وہ بھی ویسے کا ویسے ہی تھا، اور سالن کا جو ہانڈی تھی وہ بھی ویسے کی ویسے ہی تھی، یعنی حالانکہ تمام صحابہ جو ہے شکم سیر ہو گئے، یعنی پیٹ بھر کر کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ بھر کر کھائے، سب پیٹ بھر کر کھائے، لیکن آٹا بھی ویسے ہی تھا اور سالن بھی بالکل ویسے ہی تھا۔ تو یہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ سے جو ہے روٹی اور سالن سب کو نکال کر دیا، اور اس طریقے سے سب جو ہے شکمسیر ہو کر کھائے اور پھر بچ بھی گیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کیا کرے، اس کے بعد اپنے تمام پڑوسیوں کو وہ تقسیم کر دیا، خود بھی کھائے اور تمام پڑوسیوں میں اس کو تقسیم کر دیے۔ جی، تو اس طریقے سے جو ہے 6 روز میں جو ہے، صرف 6 روز میں خندق کی کھدوائی مکمل ہو گئی، اور خندق کی کھدوائی سے فراغت ہوتے ہی جو ہے دوسرے ہی دن 7ویں روز ہی جو دشمنوں کا جو لشکر تھا
کافروں کا یا یہودیوں کا سب مل کر جو آ رہے تھے منافقین کا، تو سب جو ہے وہ حملے کے لیے پہنچ گئے، یعنی دشمن کا لشکر آ پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایک پہاڑ تھا جبل سلا، ٹھیک ہے، ایک پہاڑ تھا، تو اس پہاڑ کو جو ہے اپنی پشت کی طرف رکھ کر فوج کی صف بندی کر دی۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہود کا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، تو ان سے جو ہے معاہدہ تھا، کس کا؟ یہودیوں کا۔ یہود کا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، تو ان کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا تھا، یعنی آپس میں ان دونوں کے درمیان کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوگی۔ جی، تو اب لیکن یہ جو یہود کا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، تو یہ یہود کے قبیلے کے پاس جو ہے دوسرا اور ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، جو میں ابتدا میں بتا چکی تھی کہ یہ بنو نذیر کا جو سردار تھا، وہ جو ہے چند سردار جو ہے کافروں کے پاس جا کے ان کو ابھارے تھے جنگ کے لیے۔ تو یہی جو ہے قبیلے کے سردار جو ہے بنو نذیر کا سردار جو ہے، اس نے جو ہے بنو قریظہ کے جو لوگ تھے یہودی، تو ان کے پاس جا کر ان کو ابھارا جنگ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا تو کیا ہے، معاہدہ ہے نبی سے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا معاہدہ ہے، وہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ پہلے تو بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا، کیونکہ وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن پھر اس نے ایسے ایسے باتیں کی، بنو نذیر کا جو سردار تھا یہودی، اس نے ایسی ایسی باتیں کی کہ اس کو دروازہ کھولنا پڑا اپنے اس کے قلعے کا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایسی باتیں کر کے اس کو ابھار دیا کہ وہ بھی راضی ہو گیا، یعنی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے لیے وہ بھی جو ہے راضی ہو گیا۔ حالانکہ اس ابتدا میں تو راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے بنو نذیر کے جو سردار تھا حویی بن اخطب، اس کی باتوں میں آ گیا اور بعد میں معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے تیار ہو گیا۔ جی، تو اس طریقے سے مسلمانوں کو کیا ہے، ان سے بھی جو ہے وہ ہو گئی، ان کی وجہ، ان کی طرف سے بھی حملہ ہو گیا، کس سے؟ بنو قریظہ سے۔ حالانکہ ان سے جو ہے معاہدہ تھا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا کہ چلو بنو قریظہ والے حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن بنو نذیر کا جو سردار جب بنو قریظہ کے پاس آ کر ان کو بھی ابھار لیا، اپنے طرف کر لیا، تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، تو بہت زیادہ صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ پریشانی ہو گئی، تکلیف ہو گئی، کیونکہ بنو قریظہ والوں نے کیا کیا، عہد شکنی کی، معاہدے کو توڑ دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس بات کی اطلاع ملی، تو اس وقت جو ہے بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور بڑی فکر لاحق ہو گئی تمام صحابہ کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ جس راستے سے وہ لوگ آ رہے تھے نا، جو کفار ہے اور دوسرے یہودی جو لشکر تھا بنو نذیر کا، وہ تمام جو لشکر آ رہا تھا، 12,000 15,000 کا جو لشکر آ رہا تھا، تو اس راستے میں جو ہے صحابہ جو ہے خندق کھود دیے تھے، تو وہاں سے ان کو فکر نہیں تھی، چلو ان کا مقابلہ تو اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا وہ پیچھے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، پیچھے کی جانب تھا۔ تو جب انہوں نے بھی عہد شکنی کی، یعنی وعدے کو توڑ دیا، تو اب مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فکر لاحق ہو گئی کہ اب سامنے سے تو ہم بچاؤ کر لیے خندق کھود کر، لیکن پیچھے سے حملہ جو ہوگا تو وہ اس کا بچاؤ ہم کیسے کریں گے؟ تو وہ سوچنے لگے۔ تو اسی لیے جو قرآن کی جو آیت ہے وہ من فوقکم ومن اسفل منکم، یعنی آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی تم پر حملہ کرنے کیے، کون؟ کافر۔ تو یہی مراد ہے، اسے سامنے سے یعنی تمام لشکر جو تھا 15,000 کا وہ مراد ہے، اور پیچھے سے یعنی یہ بنو قریظہ والے مراد ہے، کیونکہ آپ وسلم کو ایک اطمینان تھا، چلو پیچھے بنو قریظہ والوں سے معاہدہ ہے تو وہ لوگ حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ وسلم کی اس کی بات کی اطلاع ملی تو بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو اطلاع ملی تھی، تو اس کی جو ہے حقیقت، یعنی کیا یہ نیوز جو ہے کنفرم ہے یا نہیں، یا پھر ایسی افواہ ہے، تو اس بات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے انصار کے 2 سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور سعد بن
عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی تھے، کون تھے یہ؟ انصار کے سردار تھے دو، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کو جو ہے بھیجا، کس کے پاس بھیجا؟ بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس کے پاس بھیجا کہ تم لوگ اس سے گفتگو کرو اور معلوم کر لو کہ یہ جو نیوز ہے، یعنی جو خبر ہے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہاں اگر یہ نیوز، یہ خبر جو ہے صحیح ثابت ہو گئی ہے، صحیح ثابت ہے، تو جو ہے تم لوگ آ کے تمام صحابہ کے سامنے یہ مت بتاؤ۔ ہاں اگر یہ افواہ جو ہے، یہ افواہ ہے، یہ خبر غلط ہے، تو صحابہ کے سامنے کھل کر بیان کر دینا، لیکن اگر خبر جو ہے صحیح ہے تو سب کے سامنے مت کہنا، ایسی کوئی بات گول مول بات کہہ دینا جس سے ہم سمجھ لیں گے، کیونکہ اس سے آپ کا مقصد کیا تھا کہ اگر سب کے سامنے، تمام صحابہ کے سامنے یہ بات کریں گے کہ بنو قریظہ والوں نے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، تو تمام صحابہ کے ڈر جائیں گے، انہیں جو دوسرے صحابہ تھے، عام صحابہ جو تھے، وہ لوگ ڈر جائیں گے، اس سے ان کی ہمتیں پست ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس سرداروں سے کہ آنے کے بعد جو ہے اگر یہ خبر سچی ثابت ہو گئی تو سب کے سامنے مت کہنا، صرف گول مول بات کہہ دینا جس سے ہم سمجھ جائیں گے۔ پھر جب یہ دونوں سردار جو ہے وہاں پہنچے بنو قریظہ کے پاس، تو ان کے اور جو بنو قریظہ کا جو سردار تھا ان کے درمیان سخت کلامی بھی ہوئی، اور یہ جو خبر تھی وہ یعنی سچ ثابت ہو گئی۔ تو واپس آئے وہ دونوں سردار، اور آ کر جو ہے جیسا کہ آپ نے ان کو ہدایت دی تھی کہ گول مول بات کہہ کر وہ کر دینا، تو ایسے ہی کیا انہوں نے۔ تو آپ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جو عہد شکنی کی خبر ہے یہ صحیح ہے۔ جی تو اب جنگ کی صورت کیا تھی کہ خندق کی وجہ سے تو سامنے کا جو لشکر تھا، جو 12,000 15,000 کا جو لشکر تھا احزاب کا، تو یہ لشکر تو اندر نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ بیچ میں جو ہے خندق کھودی ہوئی تھی، تو اس کے دوسرے کنارے پر مسلمانوں کا لشکر تھا۔ اب دونوں میں کیا ہے، صرف تیر اندازی ہو رہی تھی، تیر اندازی یعنی معلوم ہے نا، ایک دوسرے کی طرف تیر پھینک رہے تھے، تیر اندازی کا جو سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا۔ اب اسی حال میں کیا تقریباً 1 مہینہ ہو گیا کہ نہ کھل کر کوئی فیصلہ کن جنگ ہو رہی تھی، اور نہ کسی وقت جو ہے، نہ ایسا نہیں ہے کہ چلو اب ہو گئی جنگ، بے فکری تھی، ایسا بھی نہیں تھا۔ دن رات جو ہے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خندق کے کنارے اس کی حفاظت کرتے رہتے تھے۔ تو یعنی صرف تیر اندازی جو ہے چلتی رہتی تھی، کیونکہ وہ لوگ تو پار ہو کر آ نہیں سکتے تھے کیونکہ یہاں پر خندق تھی، لیکن جنگ بھی پوری فیصلہ کن جنگ نہیں ہوئے گی، یعنی کوئی فیصلہ نہیں نکل رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کی ایک تدبیر سوچی۔ جی آگے کا جو ہے انشاءاللہ کل دیکھیں گے، ابھی آگے مطالعہ نہیں ہوا میرا، آگے کا کل وہ کریں گے، اور کل فرائیڈے ہے لیکن یہی پڑھ لیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ جی کیونکہ تفسیر نہیں ہوئی نا 2 دن سے، اسی لیے کل بھی تفسیر ہی کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، چلیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔